فرحاد شبرا کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ سلمان صاحب فضل بخش کو بھی اس سے ملواتے ہیں۔ فضل بخش فرحاد کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، لیکن سلمان صاحب فرحاد سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مہرین کو شمیر کا پتہ چلنے کے بعد مہرین سوچ رہی ہے کہ فضل بخش کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ مہرین اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر کوئی بے وفا ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اس کا باپ پہلے تو اسے سمجھاتا ہے کہ تم مجھ سے نہ ہی مشورہ لو تو ہی تمہارے لیے اچھا ہے، جس کے بعد مہرین کا باپ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کرتا نہ تو وہ زندہ رہ سکتا اور نہ ہی وہ مرتا۔ فضل بخش اور سکینہ مشورہ کرتے ہیں کہ فرحاد کا جو رشتہ آیا اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ فضل بخش سکینہ کو کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی کروا دیتا ہوں، تمہاری شادی کے چکر میں سلمان صاحب شبرا کا رشتہ کرنا بھول جائیں گے۔ سلمان صاحب اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ فرحاد اچھا لڑکا ہے اور شبرا کی اس سے شادی کروا دینی چاہیے، شبرا اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہے گی۔ سلمان صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ اس میں اتنی جلدی کیا ہے، اصل میں وہ شبرا کی شادی فضل بخش سے کروانا چاہتی ہے۔ شمیر نرگس کو اٹھا لیتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ اپنی بیٹے کی شادی جلدی سے سکینہ کے ساتھ کرو۔ نرگس کہتی ہے کہ میں اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتی ہوں، میرے پاس تو کوئی رقم بھی نہیں ہے، جس کے بعد شمیر اسے 75 لاکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں تم اپنے بیٹے کی شادی اب تم سکینہ کے ساتھ کرو گی۔ نرگس سلمان صاحب کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شادی کا سارا خرچہ میں کروں گی، آپ نے بس ایک ہفتے میں سکینہ کی شادی کرنی ہے۔ پہلے تو سلمان صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں کیسے شادی ہو سکتی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلمان صاحب کہتے ہیں کہ نرگس تمہارے پاس اتنے پیسے کدھر سے آئے ہیں، جس کے بعد نرگس جھوٹ بولتی ہے کہ میں نے اپنا پلاٹ بیچا ہے، ادھر سے مجھے پیسے آئے ہیں۔ دوسری طرف شمیر کے دوست کے بتانے کے بعد مہرین شبرا اور فضل بخش کے پیچھے پہنچ جاتی ہے۔ مہرین شبرا سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے آپ وہی ہیں نا جس نے داؤد علی خان کو آئینہ دکھایا تھا، جس کے بعد شمیر اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مہرین کے گھر جاؤ اور پتہ کرو کہ مہرین نے کہیں مجھے پہچانا تو نہیں ہے، جس کے بعد فضل بخش کا دوست مہرین کے گھر جاتا ہے۔ شمیر کا دوست جیسے ہی مہرین کے پاس جاتا ہے تو شمیر کا فون آ جاتا ہے۔ مہرین شمیر کے دوست کو کہتی ہے کہ شمیر کا فون سپیکر پر اٹھاؤ، جس کے بعد وہ شمیر کا فون سپیکر پر اٹھاتا ہے۔ شمیر اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ مہرین کو کہیں کچھ پتہ تو نہیں چل گیا، اس نے مجھے شبرا کے ساتھ پہچان تو نہیں لیا، جس کے بعد وہ کہتا ہے نہیں اس نے نہیں پہچانا۔ شمیر اس کی بات پر تسلی کرنے کے بعد اپنا فون بند کر دیتا ہے۔ مہرین غصے میں اسے کہتی ہے کہ شبرا کے گھر کا پتہ دو اور چلے جاؤ، وہ پتہ بتا دیتا ہے، جس کے بعد مہرین داؤد علی خان کے پاس جاتی ہے اور اسے شمیر کے بارے میں سب سچ بتا دیتی ہے اور ساتھ دھمکی بھی لگاتی ہے۔ مہرین کہتی ہے کہ اگر شمیر نے مجھے چھوڑا تو آپ اور شمیر کہیں کے نہیں رہیں گے۔